اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اس میں ہم کتاب رہبران معصوم علیہم السلام پیش کرتے ہوئے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ حالات زندگی کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور ہماری گفتگو پیج نمبر 394 تک یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حشام نے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ تیر اندازی کیجئے، اور امام نے جب تیر اندازی کی تو ایک تیر کے بعد دوسرا تیر پیوست ہو گیا، اور تیر میں تیر پیوست ہوتے رہے یہاں تک کہ حشام کا چہرہ دیکھنے لائق تھا، اور اس کے بعد حشام نے سمجھ لیا کہ اگر یہ رہیں گے تو میں حکومت نہیں کر سکتا۔ اسی فکر میں لاحق ہو گیا کہ امام کو زہر دغا دے دیا جائے۔ یہاں تک گفتگو کا سلسلہ پہنچ چکا تھا۔ آئیے اس سے آگے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، ناراض ہوتے ہوئے برابر آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ جب حشام نے یہ حالت دیکھی تو اس وقت اس نے ہم کو تخت پر بلایا اور والد بزرگوار سے بغل گیر ہوا، اور پھر انہیں اپنے تخت پر اپنے داہنی جانب بٹھایا، اور پھر مجھ سے گلے ملا اور میرے والد کے پہلو میں جگہ دی۔ اس کے بعد والد بزرگوار محو گفتگو ہو گیا اور کہنے لگا، جب تک آپ کا وجود مبارک ہے، عرب و عجم دونوں کو آپ پر فخر ہے۔ آپ نے یہ تیر اندازی کس سے سیکھی اور کتنی مدت میں سیکھی؟ امام نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ تیر اندازی مدینے والوں کا ایک بہترین مشغلہ ہے۔ میں نے کبھی کسی زمانے میں تیر اندازی کی تھی، پھر آج تک ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ حشام نے جس وقت سے میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے اور تھوڑا بہت شعور مجھ میں پیدا ہوا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کسی کو بھی آپ جیسی تیر اندازی کرتے نہیں دیکھا، اور مجھے یقین ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی آپ جیسا تیر انداز نہیں ہے۔ کیا آپ کے صاحبزادے جعفر بھی اسی طرح تیر اندازی کر لیتے ہیں؟ امام: ہاں، ہم تمام چیزوں کو کاملاً اور تماماً بطور ارث حاصل کرتے ہیں، اور وہی کمال کی آخری حد جس سے خداوند عالم نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرفراز فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور زمین کبھی بھی ایسے افراد سے خالی نہیں رہ سکتی جو تمام امور میں کامل اور مہارت نہ رکھتے ہو۔ یہ سن کر حشام چندھیا گیا اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک سر جھکائے سوچتا رہا، اور پھر کہنے لگا، مگر ہم آپ دونوں عبد مناف کی نسل سے ہیں، اور اس لحاظ سے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں۔ امام: ہاں ایسا ہی ہے، مگر خداوند عالم نے ہمیں کچھ خصوصیات عطا کی ہیں جن سے اوروں کو بالکل محروم رکھا ہے۔ حشام: مگر پیغمبر عبد مناف کی اولاد نہیں تھے جو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے؟ ان کی رسالت ہر ایک کے لیے عام تھی، اس کے کالے گورے کی کوئی قید نہ تھی۔ یہ تمام علم و ہنر آپ کو کس سے بطور ارث ملا ہے، جبکہ پیغمبر خدا کے بعد کو پھر کوئی بھی دوسرا نبی نہیں ہے، اور آپ تو نبی نہیں ہیں۔ امام: خداوند عالم نے قرآن میں پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب تک کوئی وحی نہ پہنچے آپ اپنی زبان سے کچھ نہ فرمائے۔ اس آیت کی بنا پر پیغمبر کی زبان تابع وحی ہے، تو اسی پیغمبر نے ہم کو ایسے خصوصیات عطا کیے ہیں جس کو دوسروں سے دور رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو راز کی باتیں پیغمبر اسلام اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام سے کرتے تھے وہ کسی اور سے نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمایا، وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَعِيَّةٌ، اور جو کچھ بھی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور جو اسرار و رموز آپ کے سپرد کیے جاتے ہیں، آپ اسے ایک یاد رکھنے والا کان سنا کرتا ہے۔ پیغمبر خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، میں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ اس آیت کا مصداق تم کو بتائے۔ کوفے میں حضرت علی نے ایک روز ارشاد فرمایا،
رسول خدا نے مجھے 1000 باب تعلیم کی اور ہر باب سے میرے لیے ہزار باب کھل گئے۔ جس طرح سے خداوند عالم نے پیغمبر کو خصوصیات سے نوازا تھا اور دوسروں کو محروم رکھا تھا، اسی طرح سے اس نے حضرت علی کو منتخب کیا اور ان کو ایسی اشیاء کی تعلیم دی جو کسی اور کو نہ دی۔ ہمارا علم و کمال اسی منبع فیاض سے تعلق رکھتا ہے اور وہی ہمارا سرچشمہ ہے، لہذا تمام چیزیں بطور ارث صرف ہم کو ملتی ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ حشام: علی نے تو علم غیب کا بھی دعویٰ کیا تھا، درا حالانکہ یہ دعویٰ خدا کے علاوہ کسی کو سزاوار نہیں ہے۔ امام: خداوند عالم نے پیغمبر پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں تمام چیزیں موجود ہیں، شروع سے لے کر اس وقت تک کے حالات اور اس وقت سے قیامت تک کے تمام واقعات اس میں موجود ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ اس کتاب میں نہ ہو، ہم نے تمام چیزیں روشن کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ خداوند عالم نے پیغمبر کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تمام اسرار و رموز علی کو تعلیم دے، اور پیغمبر نے امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، علی تم سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے اور تم سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ یہ سن کر حشام کو چپ لگ گئی اور پھر کچھ بولا نہ گیا، اور امام اس کے دربار سے باہر تشریف لے آئے۔ امام مقام احتجاج میں عبداللہ بن نافع جو حضرت علی علیہ السلام کے سخت ترین دشمنوں میں تھا، برابر کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی مجھے قانع کر دے جنگ نہروان میں علی حق پر تھے اور خوارج کو جو قتل کیا گیا ہے وہ علی کا صحیح فیصلہ تھا تو اس شخص کی خدمت میں حاضری دوں گا، خواہ وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ لوگوں نے عبداللہ سے کہا کہ کیا اولاد علی علیہ السلام بھی تم کو قانع نہیں کر سکتی؟ عبداللہ نے کہا کیا علی کی اولاد میں کوئی دانشور بھی ہے؟ لوگوں نے کہا یہی بات تمہاری جہالت کے لیے کافی ہے، کیا یہ بات ممکن ہے کہ علی کی اولاد میں کوئی دانشور نہ ہو؟ عبداللہ نے کہا اس زمانے میں بھی کوئی ہے۔ لوگوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف عبداللہ کی رہنمائی کی۔ عبداللہ اپنے دوستوں کے ہمراہ مدینہ آیا اور امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کی تمنا ظاہر کی۔ امام نے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ ان کا ساز و سامان اتارو اور ان سے کہہ دو کہ کل تشریف لائیں۔ صبح سویرے عبداللہ اپنے دوستوں کے ہمراہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے بھی اپنے تمام اصحاب اور مہاجرین و انصار میں جو لوگ زندہ تھے ان سب کو بلوایا۔ جب لوگ سب جمع ہو گئے، امام تشریف لائے۔ اس وقت آپ سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ آپ یوں گویا ہوئے، حمد ہے اس رب کی جس نے زمان و مکان کو پیدا کیا، حمد ہے اس ذات کی جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب خدا کی ملکیت ہے، میں گواہی دیتا ہوں خدا کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور اس کے فرستادہ ہیں۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے نبوت کے ذریعے ہم کو فضیلت عطا کی اور اپنی ولایت و خلافت سے ہمیں نوازا۔ اے گروہ انصار و مہاجر، تم میں سے جس کو علی کی کوئی فضیلت یاد ہو اسے بیان کرو۔ حاضرین نے ایک ایک حدیث بیان کرنا شروع کی، یہاں تک کہ بعد حدیث خیبر تک پہنچ گئی۔ لوگ کہنے لگے جنگ خیبر کے موقع پر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، لا اوتین رایتا غدن رجلن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ کرارن غیر فرار لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ، کلم علم اس مرد کے سپرد کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور جسے اللہ اور اس کا رسول بھی دوست رکھتا ہوگا وہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا اور میدان کارزار سے فرار نہیں کرے گا، اور اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک خدا اسے فتح و نصرت سے ہمکنار نہ کر دے۔ دوسرے روز یہ علم اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ آپ نے شاندار جنگ لڑی اور یہودیوں کے قلعے خیبر کو فتح کر لیا اور باب خیبر کو اکھاڑ پھینکا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے عبداللہ بن نافع سے فرمایا، اس حدیث کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عبداللہ، حدیث تو بالکل صحیح ہے، مگر علی بعد میں منکر ہو گئے کیونکہ انہوں نے ناحق خوارج کو قتل کیا۔ امام،
تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، جس وقت خدا علی کو دوست رکھتا تھا اسے یہ معلوم تھا کہ علی بعد میں خوارج کو قتل کریں گے، یا خدا کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ اگر یہ کہو کہ خدا کو اس بات کا علم نہیں تھا تو کفر لازم آتا ہے۔ عبداللہ خدا کو اس بات کا بالکل علم تھا۔ امام خدا جب علی کو دوست رکھتا تھا تو اس بنا پر علی اس کے اطاعت گزار بندے ہیں، یا اس بنا پر معاذ اللہ کہ علی اس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ عبداللہ خدا اس بنا پر دوست رکھتا تھا کہ علی اس کے اطاعت گزار بندے ہیں۔ امام تو اگر آئندہ علی سے کوئی گناہ معاذ اللہ سرزد ہونے والا تھا تو خدا ہرگز علی کو دوست نہ رکھتا۔ خدا کا دوست رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آئندہ علی سے کوئی گناہ سرزد ہونے کا امکان نہیں ہے، تو اب خوارج کا قتل کرنا گناہ نہیں ہو سکتا، بلکہ قتل کرنا بھی اطاعت خداوندی ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا چلو اٹھو، اب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور صرف یہی ایک دلیل تمہارے خیال کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے۔ عبداللہ وہاں سے اٹھا اور اس آیت کی تلاوت کرنے لگا، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو جائے اور صبح کاذب کافور ہو جائے۔ مطلب یہ تھا حقیقت بالکل صبح صادق کی طرح آشکار ہو گئی ہے، اب کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا، اور کہتا جاتا تھا خدا خوب جانتا ہے رسالت کو کس خاندان میں رکھا جائے اور کس کو اس کا منصب کا وارث قرار دیا جائے۔ حکم امام سے سکے ڈھلتے ہیں۔ پہلی صدی ہجری میں کاغذ صرف روم ہی بنایا کرتے تھے، اور یہ صنعت صرف انہی تک محدود تھی۔ مصر کے عیسائی بھی بنایا کرتے تھے، چونکہ روم کے رہنے والے عیسائی تھے لہذا وہ کاغذ پر اب ابن روح جو خاص عیسائیت کی نشانی ہے مارک لگاتے تھے، اور یہی ان کی مخصوص علامت ٹریڈ مارک تھی۔ عبد الملک اموی ایک ہوشیار حکمراں تھا، جو اس نے کاغذ پر اس قسم کی نشانی کو دیکھا اور اس وقت سے اس کا مطالبہ کیا تو حکم دیا کہ اس عربی میں ترجمہ کیا جائے۔ جب ترجمہ ہوا تو اس کے سامنے پیش ہوا تو سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا، مصر ایک اسلامی حکومت ہے، اس میں عیسائیت کیوں پروان چڑھ رہی ہے؟ فوراً مصر کے گورنر کو بلا کر یہ حکم دیا کہ تمام مصنوعات پر اب یہ نشانی ہونی چاہیے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور پورے ملک میں یہ حکم جاری ہو گیا کہ وہ کاغذ جس پر عیسائیت کی نشانی اور علامت ہو اس کو فوراً نیست و نابود کر دیا جائے اور اس کاغذ کے بدلے نئے کاغذ استعمال کیے جائے۔ اسلامی حکومت میں اب نئے کاغذ استعمال ہونے لگے جن پر اسلام کی نشانی اور علامت ہوتی تھی، اور یہ کاغذ روم بھی پہنچے۔ قیصر روم کو اس بات کی اطلاع ہو گئی۔ قیصر روم نے عبد الملک کو ایک خط لکھا، ہمیشہ سے کاغذ پر روم کی علامت ہوا کرتی تھی، یہ جو تم نے نئی علامت رائج کی ہے، اگر تمہارا یہ کام صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے پہلے جو خلیفہ تھے انہوں نے ناجائز طور پر اسے برقرار رکھا تھا اور ان کا یہ عمل درست نہیں تھا، اور اگر گزشتہ خلفاء کی روش بالکل صحیح اور اسلامی تھی تو پھر تمہارا یہ اقدام غلط ہے۔ میں اس خط کے ہمراہ ایک تحفہ بھی ارسال کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں گے اور اب اس بات کی اجازت دیں گے کہ مصنوعات پر وہی پرانی علامتیں باقی رہے۔ امید ہے کہ آپ کا مثبت اقدام ہمارے لیے سپاس گزاری کا سبب بنے گا۔ عبد الملک نے تحفہ واپس کر دیا اور قیصر روم کے قاصد سے کہا، تمہارا یہ خط جواب کے لائق نہیں ہے۔ قیصر روم نے پھر تحفہ ارسال کیا۔ اس مرتبہ تحفہ کافی گراں قدر ارسال کیا اور خط میں لکھا، میں نے جو تحفہ ارسال کیا تھا چونکہ وہ معمولی تھا لہذا آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا، امید ہے کہ اس مرتبہ ہماری پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اس گراں قدر تحفے کو قبول فرمائیں گے۔ عبد الملک نے اس مرتبہ بھی تحفہ واپس کر دیا اور خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ قیصر روم نے پھر عبد الملک کو ایک خط لکھا، آپ دوبارہ ہمارے تحفے کو واپس کر چکے ہیں اور ہماری پیشکش کو قبول نہیں کیا، اب تیسری مرتبہ پھر تحفہ ارسال کر رہا ہوں اور یہ تحفہ گزشتہ کے مقابلے میں کافی گراں قیمت ہے، اگر اس مرتبہ پھر تحفہ لوٹا دیا اور ہماری بات نہ مانی تو حضرت عیسیٰ کی قسم تمام کارخانوں کو حکم دوں گا کہ وہ ایسے سکے ڈھالیں جن پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ درج ہوں۔
درج ہوں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ سکے صرف اہل روم ہی نہیں ڈالتے ہیں، اور جب اس قسم کے سکے تمہارے پاس پہنچیں گے تو شرم سے پسینے پسینے ہو جاؤ گے، لہذا بہتر یہی ہے کہ ہماری بات مان لو۔ تمام مصنوعات پر، خاص کر کاغذ پر ہمارا نشان رہے گا، اور ہمارے اس گراں قدر تحفے کو قبول کرو تاکہ ہمارے تمہارے دوستانہ تعلقات برقرار رہیں۔ جب یہ خط عبد الملک کے پاس پہنچا تو اس سے کوئی جواب نہ بنا، اور کہنے لگا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جو پیغمبر کی معاذ اللہ رسوائی کا باعث بنوں گا، اور میں وہ پہلا فرزند اسلام قرار پاؤں گا کہ میری بنا پر لوگ رسول اللہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہیں گے۔ اس سلسلے میں اس نے لوگوں سے مشورے کیے مگر کوئی معقول جواب نہ ملا۔ حاضرین میں سے ایک شخص کہنے لگا، آپ کو راہ حل معلوم ہے مگر آپ جان بوجھ کر اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ عبد الملک نے کہا، واہ ہو تمہارے اوپر وہ کون سا راستہ ہے جس سے میں عمدن گریزاں ہوں؟ وہ کہنے لگا، اس مسئلے کا حل باقی اہل بیت سے دریافت کرو، ان کے علاوہ اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ عبد الملک نے اس بات کی تصدیق کی اور فوراً مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ شام روانہ کرو، اور ادھر عبد الملک نے قیصر روم کے قاصد کو روکے رکھا یہاں تک کہ امام شام تشریف لائے، اور عبد الملک نے سارا ماجرا امام علیہ السلام سے بیان کیا، اور امام نے فرمایا، شاہ رومی کی گیدڑ بھبکیاں کبھی عمل ہی نہ ہوں گی، اور یہ کام اس کے امکان میں نہیں ہے، اور اس کی دھمکی کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ اس وقت تک صنعت گروں کو جمع کرو اور انہیں اس بات کا حکم دے کہ یہ لوگ خود سکہ ڈھالنا شروع کریں۔ سکے کی ایک طرف سورہ توحید کا نقش اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کا اسم مبارک کندہ ہو، اور اس طرح ہم کو رومی سکے کی ضرورت نہ ہوگی، اور یہ سکے 3 قسم کے ہوں گے۔ پہلی قسم ہر درہم 1 مسقال کے برابر ہو، 10 درہم 10 مسقال ہوں۔ دوسرا ہر 10 درہم 6 مسقال کے برابر ہوں، اور تیسرا ہر 10 درہم 5 مسقال کے ہم وزن ہوں۔ اس طرح 30 درہم اور 21 مسقال کے ہم وزن ہوں گے۔ اگر کسی کے پاس رومی 30 درہم ہے جن کا وزن 21 مسقال ہوتا ہے تو اس شخص کو رومی 30 درہم کے عوض میں نئے 30 درہم دے دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہر سکے پر اس کے شہر کا نام اور سال درج ہو۔ امام علیہ السلام نے اس سلسلے میں اور بھی تفصیلات عبد الملک کو بتائیں۔ امام کے حکم کے مطابق عبد الملک نے تمام صنعت گروں کو جمع کیا اور ان کو امام کے حکم سے آگاہ کیا۔ سکے ڈھلنا شروع ہو گئے۔ عبد الملک نے سارے ملک میں یہ حکم نافذ کر دیا کہ جس کے پاس رومی سکے موجود ہو وہ انہیں جمع کر کے نئے سکے حاصل کر لے۔ اب صرف اسلامی سکے ملک میں رائج ہوں گے اور غیر اسلامی سکے رفتہ رفتہ ختم کر دیے جائیں گے۔ آخر کار تمام غیر اسلامی سکے ملک سے ختم ہو گئے۔ عبد الملک نے قیصر روم کے قاصد کو بلا کر سارا قصہ بیان کر دیا اور کہا، قیصر روم سے کہہ دینا کہ ہم تمہارے سکوں کے محتاج نہیں ہیں۔ جب قیصر روم تک یہ خبر پہنچی تو اس کے درباریوں نے بے حد اصرار کیا کہ قیصر اپنی دھمکی کو عمل کر دکھائے۔ قیصر روم نے کہا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ عبد الملک کے تعصب کو ہوا دوں اور اس کو غصہ دلا کر فائدہ اٹھاؤں۔ اب دھمکی پر عمل کرنا بے فائدہ ہے کیونکہ اب اسلامی ممالک میں ہمارے بنائے ہوئے سکے نہیں چلیں گے۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 403 تک پہنچ گئی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے حالات زندگی میں ہماری بات ہو رہی تھی۔ اس سلسلے کو ہم یہیں پر تمام کرتے ہیں، اس لیے وقت تمام ہوا۔ ان کوششوں اور محنتوں میں آپ بھی شریک کار بن جائیے اور دوسروں تک ان محنتوں کو پہنچانے میں ہمارے مددگار ثابت ہو جائیے، اور ہمیں اجازت دے دیجیے۔ خدا حافظ، والسلام۔